تو کل قیامت کے دن اسی سیرت النبی کی کانفرنس کی برکت سے اللہ اس کو جنت کے اندر 4 چار لگا دیں گے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی ریاکاری بن گئی تو یہ محفل اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے 23 سال کے عرصے میں بیان فرمایا، لیکن میں اور تو محبوب علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے، ان کے ایک بال کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ لامحدود شان ہے۔ کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کے کمالات، آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی ازواج آپ علیہ السلام کا گھرانہ اتنا برکت والا ہے، اتنا شان والا ہے، کس کا نام لے کر ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، کہا کہ حدیث بیان فرمائی، کہا کہ 360 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ پائی جائیں گی کل قیامت کے دن 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں یہ چیزیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، میں تو یہ عادات، یہ باتیں آپ کے اندر دیکھتا ہوں، یہ 360 باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس نے جہاد کیا ہوگا وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے گا، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ باب الذکر سے جنت میں جائیں گے، جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ باب الصدقہ سے جنت کے اندر جائیں گے، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ باب الریان سے جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ کوئی تو ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے 4 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سارے صحابہ خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام نے پھر سوال کر کے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، صدیق اکبر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، سارے صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے یتیم مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے آج جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، صدیق اکبر کے پھر ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول، میں نے جنازے کے اندر شرکت کی ہے۔ کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی؟ اس وقت صدیق اکبر نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مریض کی تیمارداری کی۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر 4 ایسی خصوصیات ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ بتا دیا کہ اے صدیق، تجھ کے اندر جو عادات ہیں، اس صفات کی وجہ سے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تیرے لیے پکاریں گے کہ صدیق ہم سے گزر جاؤ، صدیق ہم سے گزر جاؤ، صدیق ہم سے گزر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے صدیق اکبر کو بہت اونچا مقام عطا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات کے اندر ہے، یعنی ان کی وفات کا وقت قریب ہے، بیماری کے عالم کے اندر ہیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے پر نماز پر آتے ہیں۔ صدیق اکبر نے آپ کی موجودگی کے اندر
13 نمازیں پڑھائی ہیں، یہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک سید حفیظ الحسینی شاہ بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 22 نمازیں پڑھائی آقا علیہ السلام کی موجودگی کے اندر۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کہیں تھوڑا سا دور باہر نکل گئے تھے، نماز کا ٹائم قریب ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم کے اندر ہیں، تو اس وقت اما عائشہ تو صدیقہ نے کہا کہ آج عمر نماز پڑھا لے۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، میرے بعد اگر میں نے مرتبہ دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیا ہے۔ صدیق اکبر بھی پہنچ گئے، حضرت عمر مصلی سے ہٹ گئے، صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا جنازہ 6 ماہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، جب آپ بیمار ہوئیں، آپ کا انتقال ہو گیا، تو جب آپ انتقال کر گئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام رومان کو بھیجا کہ جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دو، ان کے کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ام رومان جاتی ہیں، جا کر ان کے غسل کا بندوبست کرتی ہیں، ان کو کفن دیتی ہیں۔ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، رات کے اندھیرے کے اندر جب جنازہ اٹھا کر مسجد نبوی کے اندر لایا جاتا ہے، جب جنازہ پہنچ گیا مسجد نبوی کے اندر، جب جنازہ آ گیا تو اب صدیق اکبر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی المرتضی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اے علی المرتضی، یہ بیٹی آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو اس وقت علی المرتضی کے جملے سنو، آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے ابو بکر، میں نے اللہ کے نبی سے، ان کی زبان سے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس لشکر کے اندر صدیق اکبر موجود ہوں تو اس کی موجودگی کے اندر کوئی مصلی پہ آ نہیں سکتا۔ تو صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر بعد میں تھے، حضرت علی پہلے تھے، تو یہ اس کی بات غلط ہے، وہ اپنے ایمان کی تردید کرے۔ صدیق اکبر کو علی المرتضی خود کہہ رہے ہیں، وہ اپنی موجودگی کے اندر خود ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں وضو کرنے کا طریقہ آتا نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب دار ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کا سچا عاشق وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور کی بھی مانتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور جس کا دل بھی صاف ہے، منافق نہیں ہے۔ جو منافق ہوگا، جو حسد کرنے والا ہوگا، وہ نبی کا عاشق نہیں ہے۔ نبی کا عاشق وہ ہے جو نبی کے ساتھ سچا عشق کرتا ہے، جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، نبی کے فرمان کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارے لیے جب اس دنیا کے اندر وہ آئے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی، میں نے اس وقت احسان نہیں جتلایا ہے تو اس وقت جب میں نے تمہارے اندر تم ہی میں سے یہ رسول بھیجا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اللہ کا نبی بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک صرف معجزہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے کے اندر صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو ایک عورت جو بوڑھی تھی، اس کی جھوپڑی کے قریب سے ان کا گزر ہوا، جن کو حضرت ام معبد کہتے ہیں۔
صدیق اکبر بھی بھوکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوکے ہیں. جب آپ نے وہاں ڈیرا ڈالا، پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے کہا اے صدیق اکبر اس گھر کے اندر جا کر دیکھو کہ کوئی چیز کھانے کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جھونپڑی کے اندر جاتے ہیں اور جا کر ام بابت کو دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت ہے. آپ نے پوچھا کہ اے اماں جان کوئی کھانے کو ہے؟ کہا کہ اے بیٹا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بکری کھڑی ہے. آپ نے کہا کہ بکری تو بہت کمزور ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس کو لے آؤ. آپ جب اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گئی اور اس کا دودھ جاری ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس دودھ کو جاری کیا، صحابہ کرام نے بھی پیا، حضور پاک نے بھی پیا، گھر والوں نے بھی پیا، اور وہ برتن بھی بچ گئے. یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ میرے نبی کی پیدائش ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اس پروگرام کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. یہ سنت رسول جو چہرے پہ ہے کم از کم اس کو مکمل کریں. ایک مٹھ بر داڑھی ہونی چاہیے. یہ نبی کا سچا عاشق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.